زرار، جو بھارتی ہم نے کلپ دیکھا کہ بھارت کی جانب سے اب یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ کس طرح جنگ کو طول دی جا سکتی ہے، کس طرح جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے ایران کو۔ ایک وقت تھا کہ ایران کے ساتھ بھارت کے تعلقات بڑے بہتر تھے، ہم سے زیادہ بہتر تھے، اس کی کیا وجہ ہے کہ اب بھارت جو ہے وہ یکسر مختلف اس میں نظر آ رہا ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اچھا، بدقسمتی سے میں وہ کلپ سن نہیں پایا، لیکن آپ نے ظاہر ہے کہ ایکسپلین کیا ہے۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سا بھارتی ماہر تھا یہ غالباً واضح طور پہ تو نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ دفاعی ماہر ہیں، ان کے مشہور شاید، اور ان کی جانب سے یہ مشورہ دیا جا رہا ہے۔ اوکے، دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ایران کو اب تھوڑا سا ہمیں ماضی میں جانا ہوگا، تاریخ میں جانا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ایران نے جس طرح اپنی فورن پالیسی چلائی ہے نا، وہ انتہائی سیلف ڈسٹرکٹیو نہیں۔ بھارت کے آپ نے باقاعدہ بھارت کو اپنی گود میں بٹھا دیا، حالانکہ پاکستان نے کبھی ایران کے خلاف کوئی اگریسو ایکشن نہیں لیا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اب یہ شاید سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے، آج کل اتنا کچھ ہوتا ہے کہ قسم سے یاد نہیں رہتا کہ کب کیا ہوا ہے۔ ایران نے باقاعدہ ہمارے پہ میزائل بھی چلائے تھے، جس کو ابھی تک مجھے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں۔ رائٹ، یاد ہوگا آپ کو، میرا خیال ہے کہ 1.5-2 سال پہلے کی بات تھی ہے۔ کلبھوشن یادو کہاں سے آیا تھا؟ وہ تو ایران سے ہی آیا تھا نا جی۔ تو ایران نے تو باقاعدہ بھارت کے ساتھ مل کر اگر پاکستان کے خلاف سازش نہیں کی تو کم از کم ان سازشوں کو روکنے کی کوشش تو بالکل نہیں کی۔ پچھلے روز جب یہ مودی اور نیتن یاہو کی پپیاں جپیاں چل رہی تھیں، تو اسرائیل کے جو وزیر خارجہ ہیں اراغچی صاحب، ان سے ایک بھارتی صحافی نے پوچھا کہ جی آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ تو ہمارے بڑے قریب تھے، تو ظاہر ہے کہ آپ ان کی شکل اگر آپ دیکھتے ہیں اس وقت اراغچی صاحب کی، اور وہ کلپ ہے میرے پاس، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں اگر آپ چلانا چاہیں، تو اب ظاہر ہے وہ بہت ہی مایوس تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک ہمارے لیے ایک بہت ہی انفارچونیٹ کا لفظ اس نے استعمال کیا، کہ ظاہر ہے کہ ڈپلومیٹ ہے، وہ ڈپلومیٹک زبان ہی استعمال کرے گا نا۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے لیے بڑا انفارچونیٹ ہے، اور بھارت کو سوچنا چاہیے کہ یار کیا آپ ایسی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کر رہے ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا اور جنہوں نے ہم پر بھی حملہ کیا۔ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ایرانی فورن پالیسی، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا سوچ رہے تھے اور کیا نہیں سوچ رہے تھے کہ وہ ذرا اس وقت شاید مفادات ان کے وابستہ تھے، چابہار میں اچھی بلی انویسٹمنٹ تھی شاید ان کی وہاں پر۔ جی غالباً یہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دیکھیں ہر تعلقات کے کئی پہلو ہوتے ہیں نا، تو ایک تو صحیح ہے، اقتصادی تعلقات ہیں، معاشی تعلق ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی پڑوسی تو پاکستان ہے نا آپ کا، تو آپ بالکل پاکستان کو کارنر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب جو پچھلی جنگ ہوئی ہے اس میں کیا بھارت نے تو ایران کی سپورٹ نہیں کی، جو تھوڑی بہت ہم کر سکتے تھے ہم نے کی، ڈپلومیٹکلی، مورلی، پولیٹکلی۔ اسی طرح میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے کوئی اسلحہ وہاں پہ بھیجا ہے۔ بہت لوگ یہاں پر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ پاکستان نے ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے، اور یہ صرف محض بیانات ہیں، اس پہ حقیقت میں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو ایران میڈ اے ہیوج مسٹیک ان ٹرسٹنگ انڈیا، اور کیا وہ نہیں سمجھ پائے کہ بھارت کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اس کا کیا نیچر ہے، وہ کتنے فیشسٹ ہیں، وہ کتنے نسل پرست ہیں، وہ کتنے انتہا پسند ہیں؟ کیا ان کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ ہم مل جائیں گے تو پھر ہماری کوئی بہتری ہوگی؟ حالانکہ یہ جو ابھی جو دورہ ہوا ہے مودی کا اسرائیل کا، یہ تو ابھی حال کی بات ہے، ان کے تعلقات تو بہت پرانے ہیں۔ 2014 میں پہلی ملاقات ہوئی تھی نیتن یاہو اور مودی کے دوران، پھر 2016 میں پہلی دفعہ مودی گئے تھے اسرائیل۔ یہ چیزیں واضح تھیں، یہ سب کو نظر آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایران کے حکمرانوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ اینڈ ناؤ اٹ از ٹو لیٹ۔ یہ ان کی ایک انتہائی اسٹریٹجک مسٹیک تھی کہ بھارت جیسے ملک پر آپ نے بھروسہ کیا۔ ویسے تو بین الاقوامی تعلقات میں بھروسے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، مفادات ہی ہوتے ہیں، جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا، 100% اگری ود یو۔ ساری گیم مفادات کی ہوتی ہے، لیکن کیا یہ آپ کے فائدے میں ہے کہ اسرائیل کے نمبر 1 اتحادی، جو اس خطے میں نمبر 1 اتحادی ہے اسرائیل کو، اس کو آپ اپنی گود میں بٹھا دیں اور پھر پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کریں؟ اب آپ دیکھیں کہ کون کتنے مشکل میں ہے۔ سب سے زیادہ مشکل تو ایران نہیں ہے نا۔ زرار جنرل بخشی ہیں جنہوں نے یہ مشورہ دیا رجیم تبدیلی کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یار وہ تو مطلب اب میں جنرل بخشی کے بارے میں کیا کہوں۔ یار دیکھیں، جنرل بخشی
مطلب وہ یہ ان کی ریٹائرمنٹ پلان ہے نا یار. اب وہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے, ان کا کوئی نہ کوئی ایسا ملٹری کریئر ہے, یہ ریپبلک ٹی وی والے اور 2-3 لوگ اس کو بلا لیتے ہیں, یہ پرفارمنس کرتا ہے بیچارہ, بس اپنی مونچھیں ٹرم کر کے آ جاتا ہے اور ایسی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ذرا ریٹنگ کا چکر ہے, ریٹنگ کا چکر ہے سر, ریٹنگ کا چکر ہے. اور دوسرا بندہ فارغ بیٹھا ہوا ہے, گھر پہ بیٹھا ہوا ہے, بور ہو رہا ہوتا ہے, وہ کال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سر میں 2 منٹ میں حاضر. تو ہمیں بھی پتہ ہے یار, ہمارے یہاں بھی اس طرح کے کردار ہیں. آپ نے بھی دعوت دی ہوگی, میں نے بھی دعوت دی ہوئی ہے, میں نام نہیں دیتا.